لسٹ آپ کا ختم ہو گیا کسی اور سے ہو گیا؟ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین۔ جو آخری آیت کل ہم پڑھ رہے تھے اس کا مضمون یہ تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ، یہ فعل امر تھا تعالوا، لہذا اس کا جو جواب امر ہے وہ مجزوم ہے یستغفر، ٹھیک۔ تو یستغفر لکم رسول اللہ، استغفار کریں گے تمہارے لیے اللہ کے رسول۔ لووا رؤوسہم، کیا ترجمہ تھا؟ مروڑتے ہیں، ہلاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا ایک ہے لبا یلوی، ایک ہے لبا یلبی، یعنی اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ اپنی گردنوں کو ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، انکار کے لیے۔ یعنی لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، یعنی آپ یوں کہیں اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ روکتے ہیں، ٹھیک۔ یصدون، میں نے بتایا تھا صد یصدو ہو تو رکنا ہے، صد یصدو ہو تو روکنا، یعنی خود نہیں روکتے، صرف دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ وہ استکبار کرتے ہیں۔ یہ واو حالیہ، یعنی رکتے ہیں، روکتے بھی ہیں، اور حالت استکبار کی ہوتی ہے، بڑائی کی۔ دیکھیے یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا بیان ہو چکا، اس کا کوئی اطلاق جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کسی اور پر، چاہے وہ اختلاف اجتہادی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی جیسے ابھی سلفیت کی بات ہو رہی تھی، جیسے سلفیت اور وہابیت میں بہت سی انتہائیں پیدا ہوئی، تکفیر تک بھی گئے اور اجتہادی مسائل کو قطعی بنا دیا اور ان مسائل پر تبدیل شروع کر دی، اہل سنت سے لوگوں کو خارج کرنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف بھی کچھ انتہاءات پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھی؟ مطلب آپ کہیں اس آیت کا انطباق جو ہے، انطباق نہیں، جیسے چھیڑنے کے لیے اس کا اطلاق بھی کر دیا جاتا ہے بعض سخت لوگوں کی طرف سے سلفیت پہ۔ وہ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہوں کہ بظاہر تو کوئی اس میں تعلق نظر نہیں آ رہا دور دراز کا۔ دور دراز کا تعلق ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کے آپ سے استغفار کی درخواست کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اجتہادی مسئلہ، اس میں نہ امر بالمعروف ہوگا، نہ نہی عن المنکر ہوگا، نہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، کچھ بھی نہیں۔ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا مسلک اس کے مطابق نہیں ہے، نہ اس پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ استغفار کریں، تو دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، مطلب یہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، ویسے میں بتاؤں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ اجتہادی ہے فی نفسی، لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ کوئی شخص جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ وہ نیت یا اعتقاد کیا رکھتا ہے۔ تو اب اکثر علماء نے روزے کی زیارت کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں کہ آپ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے استغفار کریں۔ تو وہاں کچھ پھر رہے ہوتے ہیں جو اپنی ویڈیو لگا کر بھی نشر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو لاجواب کر دیا، ہم نے اس کو لاجواب کر دیا۔ وہ سب پر اس طرح کے کاموں میں شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس آیت، اب وہ یہ کام کریں گے نا تو وہ دوسرے بھی یہی کام کریں گے، دوسرے بھی کیا کریں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ٹھیک ہے۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یہ نہ اس آیت کا اطلاق ان پر ہے، نہ ان کا قول ان لوگوں کے بارے میں درست ہے۔ بات واضح یہ ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ صحابہ سلف ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، تو
This is how Sahaba understood this ayah. اصل میں نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، نہیں یہی دوسرا بتا رہا ہوں۔ کیونکہ میں جب جا رہا تھا نا تو مجھے انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا، اور اس طرح کی میں نہیں کہتا۔ اچھا نہیں، آپ کی مرضی نہ کہیں، لیکن اس کوئی کہے تو اس کو نہ نہیں روکو۔ انہوں نے نہیں سر، اب کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ نے اس کو ایسے سمجھا، اتنے بڑے بڑے وہاں پر مسئلے نہیں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دیکھیں صحابہ کا عدم فعل شریعت میں عدم فعل کی دلیل نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، یعنی یہ کوئی اصول ہے ہی نہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا تو یہ کام لازمت بدعت ہوگا۔ اگر کسی کے کیوں بدعت، اس لیے کہ دیکھیں بدعت کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جس میں آپ اجتہادی اختلاف کو نکال دیتے ہیں، جس میں رائے کی گنجائش رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے نا کہ صحابہ کے زمانے میں، چاہے وہ روایت دوسرے نہ مانے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کیا اس کو شرک سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ہاں یہ شرک اکبر ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کوئی درخواست کر لیں، وہ کیا ہے؟ کیا ہے بھلا وہ ان کے اب ہاں شرک اکبر ہے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جب وہ آیت کوٹ کی، کون سی بری والی؟ سورہ نساء کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، چاہے وہ روایت ضعیف ہو یا نہ، اس پر نقل کی اور آگے گزر گئے۔ آپ کے خیال میں کیا وہ شے نقل کریں گے جو صریح شرک اور بدعت ہے؟ یعنی ان کے خیال میں یہ نارمل سی بات ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں بس۔ ہم نے تو دیکھا کہ پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا شرک ہوتا کیا ہے، شرک کیا ہوتا ہے۔ تو اگر شرک کی تعریف بالکل ذہن میں واضح ہو کہ جس میں جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر کچھ صفات ربوبیت کا اعتراف ہوتا ہے، تو پھر یہ شرک بنتا ہے، وگرنہ وہ شرک بنتا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا ہے، آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے، اختلافی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ والی بات آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور اس میں کیا آپ اللہ کے رسول سے کوئی ایسی درخواست کر رہے ہیں جس پر خدا کے سوا کوئی قادر نہیں؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے مغفرت عطا فرمائیے، یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، یہ تو میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ سر آپ کو لگتا نہیں اس سے بہت بڑا راستہ کھل جاتا ہے؟ رستہ کھلے یا نہ کھلے، اس کا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ رستہ کھولنے کے چکر میں غیر شرک کو شرک اکبر قرار دینا ہے، یہ طریقہ درست ہوگا؟ یعنی چونکہ اس سے رستہ کھلتا ہے تو جو جس شے کا رستہ کھلتا ہے وہی کام ہم اس کو بھی کہہ دیں۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ دیکھو ہمارے خیال میں اس سے رستہ کھلتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بالکل کہنے کا کام ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ کیا رہے گا؟ ہمارے خیال میں رستہ کھلتا ہے جائز نہیں ہے، تو آپ اس پہ علت و حرمت کا حکم لگائیں گے یا شرک اور کفر کا حکم لگائیں گے؟ سر میں اصل میں سمجھنا چاہوں گا، نہیں سمجھ ضرور سر ہمارے مفتی ایک تھے عالم دین، ان کی وہاں بچے کی روٹی گم ہو، مجھے اصل میں بتایا گیا کرامت کے طور پر بڑا ہی دے کیسے ہو، انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر رونا شروع کر دیا کہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، آپ مجھے نہیں اس طرح، اور وہ پھر ان کی مل گئی، تو اب وہ تو زیادہ تم ایمان نہ ہو تو ایمان میں بڑھ گیا بندہ، تو اس میں کیا حرج؟ نہیں سر یہ تو پھر سمجھ نہیں آ رہی نہیں، اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ شرک ہے یہ؟ نہیں مطلب اب مسجد نبی میں جو جائے گا اب اس کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ کہا نا کہ آپ اللہ سے درخواست کیجیے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نیک بندوں سے کہوں کہ بھئی میرے لیے دعا کیجیے، آپ نیک بندے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ اس سے نتیجہ نکالیں گے کہ اب یہ رستہ اگر کھول دیا تو اللہ سے مانگنے کا تو رستہ بند ہوگا۔ چلیے اسٹارٹ کہاں سے کون عربی کو چھوڑ کے عربی وغیرہ ان کو چھوڑ کے نہیں چھوڑیں، اسٹارٹ کب سے ہوا کب نہیں ہوا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں ہر وہ شے جس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں، شرک اکبر، اس کا تعلق اس کی ابتدا یا عدم ابتدا سے ہوتا ہے، یا اس کا تعلق قواعد کے مطابق شرک ہونے یا نہ ہونے سے ہوتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے۔ آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ کام سلف نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کریں گے، آپ یہ سارا کچھ کہہ دیں، اصل محل نزاع کیا ہوگا؟ شرک ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے شرک ہے یا نہیں تو اس کا کوئی تعلق اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں شروع کب سے ہوا تھا؟ کوئی تعلق اس سے۔ شرک کا تعلق اس سے ہوگا، آپ بتائیں کہ یہ قواعد اسلامیہ کے مطابق اصول دین کے اعتبار سے یہ شے کیا ہے؟ شرک۔ اگر وہ ثابت کر دیں گے تو شرک مان لیں گے۔ سر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے یہ کیا ہے ایسا کرنا، یعنی مسجد نبوی میں جا کے میری اگر آپ پوچھیں گے بس میں کہوں گا کہ یہ جائز ہے، میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مطلب مجھے جن لوگوں پر اعتماد ہے ان کے مطابق یہ جائز تو ہے۔ اب میں نے بھی یہ کام کیا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کوئی گھر ہے۔ اور سدن ذریعہ بھی نہیں ہوگی، یعنی یہ کیونکہ ان کا اصل مسئلہ سدن ذریعہ اجتہادی مسئلہ ہوگا، سدن ذریعہ، لیکن وہ وہاں سدن ذریعہ کہہ کے روک رہے ہیں یا وہ شرک کہہ کے روک رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ لیکن ان کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ رستہ کھولنا،
وہ کہہ رہے ہیں وہ شرک اکبر کہتے ہیں. شرک اکبر کا مطلب ہوتا ہے دین سے خارج ہو گیا بندہ. مطلب کیا مطلب شرک اکبر؟ نہیں وہ کہتے ہیں، میں نے وہاں کے مفتیوں سے نہیں وہ تو مجھے پتا ہے وہ کہتے ہیں. اس کا بند کرنا ہے. وہ میں نہ جتنے میرے الفاظ سے میری موضوع ہوتی ہے نہ میرا اتنا علم ہے نہ اس کو علم ہے. تو جس کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر مکہ سے واپس آ جائے گا. نہیں وہ ابھی صحیح نہیں ہے. اصل میں وہ بیچارے شرک و کفر کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کو بھی مسئلہ ہے، لیکن وہ لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا اطلاق درست نہیں ہے سلفی حضرات. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں تو ساتھ دے رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. یہاں تو اصل میں یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اصلا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے. باقی یہ مسائل سارے کے سارے کیا ہیں؟ اجتہادی مسائل. سواء علیہم، یہ مسائل اجتہادی ہیں. جو ان کو کہے گا نا کہ یہ شرک ہے وہ قطعاً بدعتی قول پر ہے. قطعاً شکن نہیں، ظنن نہیں، قطعاً. اگر وہ کہے گا کسی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ سے استغفار طلب کر لیا، آپ سے کہا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، یہ قول قطعاً باطل، قطعاً، یعنی اس کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں. کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لہم. دیکھیے فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم. یہ استغفرت کیوں ہے؟ یہ کون سا باب ہے؟ وہ تو ہے، لیکن استغفرت کون سا صیغہ بنے؟ وہ تو استغفرت، استغفر 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 استغفروا، وہ تو گردان کیا بنے گی؟ ہاں جی ذیشان صاحب، استغفرت ہے نا. سواء علیہم استغفرت لہم، استغفرت لہم نہیں، یہ سب استفاق ہوتا ہے. ہاں یعنی اصل میں دو حمزہ جمع ہو گئے نا تو ایک گرا گیا، یعنی اصل میں سواء علیہم استغفرت لہم. ٹھیک ہے، یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ استفہام کا نہیں ہوتا، اس کو استفہام کا حمزہ نہیں کہتے. سواء کے بعد جو حمزہ ہے وہ حمزہ تسویہ ہے، برابر بتانے کے. یہ نہیں کہ سواء علیہم، کیا آپ اس ترجمہ بھی نہیں آپ کو بنے گا. اگر آپ استفہام کے ساتھ ترجمے کی کوشش کریں تو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کہیں گے سواء علیہم استغفرت، برابر ہے ان کے لیے چاہے. یہ جو چاہے کا مفہوم ہے نا، خواہ، یہ مفہوم ہے حمزہ تسویہ کا. تو حمزہ تسویہ کے بعد جو ان آتا ہے نا، ان وہ متصلہ ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سواء، چونکہ اس میں دو چیزوں کے درمیان ایک کمپیریزن قائم ہو رہا ہے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کے لیے نہیں، ان پر، کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں. اچھا یہ جو استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، یہ پورا جملہ اصل میں جو ہے نا محلن، یہ سواء کا فاعل بن رہا ہے. یعنی کیا شے برابر ہے ان کے لیے؟ استغفارک لہم وعدم استغفارک لہم، آپ استغفار کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے. کس حیثیت سے برابر ہے؟ عدم انتفاع، یعنی آپ نفع نہیں دیں گے آپ کا استغفار. لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے. ٹھیک، سواء علیہم استغفرت، اور اب سورۃ توبہ میں جیسے پڑھتے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، تو وہاں 70 کا ذکر بھی آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازید علی 70، میں 70 پہ بھی اضافہ کروں گا. اور آپ نے فرمایا اگر ان کو مجھے معلوم ہوتا کہ استغفار نفع دے گا تو 70 سے زیادہ دفعہ کرتا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین هم الذین یقولون. اب دیکھیے اس میں نا وہ دو اقوال آ رہے ہیں جو عبداللہ ابن ابی کی زبان سے برآمد ہوئے گستاخانہ، اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے اور آگے نقل کیے، اور بعد میں ان کی تصدیق میں یہ آیات نازل ہو رہی. هم الذین کفروا، هم الذین یقولون، یعنی یہی ہیں جنہوں نے کہا تھا. یعنی هم الذین میں حصر ہے، یعنی هم الذین یعنی جنہوں نے کہا ہے وہ یہی ہیں. یعنی یہی کون ہے؟ ہم کی ضمیر پیچھے کدھر جا رہی ہے؟ منافقون. اذا جاءک المنافقون، سارا سیاق منافقین کا ہے، تو منافقین ہی تو ہیں جنہوں نے کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا ينفضوا، انفضوا، وہی صیغہ آ گیا. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، نہ خرچ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں پر. کب تک خرچ نہ کرو؟ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بکھر جائے.
یعنی اس میں وہی بات ہے، آپ دیکھیں کہ یہ عبداللہ ابن ابی بھی جو ہے نا، اس کے ذہن میں بھی جو تھیری تھی نا ایک خاص قسم کی سوشلسٹ، وہ یہی تھی، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جمع کیوں ہوئے ہیں تو کھانے پینے کے چکر میں آئے. یہی ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں، اگر خرچ نہیں کرو گے نا تم ان پر، اے انصار، اے خزرج کا تھا نا، وہ خزرج والوں سے کہہ رہے ہیں تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ سب کے سب بکھر جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں کھانے پینے کے لیے. وہی جو ایک خاص تصور ہے نا کہ رسول آتا ہے دعوت دیتا ہے تو کمزور اور فقیر اور لوگ جو ہیں وہ اچھا، ان کو بھی نظر آتا ہے کہ اس میں ہمارا بڑا خیر ہوگا اور مستقبل میں ہمیں بھی کوئی سیادت اور قیادت مل جائے گی، تو وہ سب جمع ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، یعنی وہ بالکل ایک منافقانہ طریقے پر غور کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں یہ سب لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں، کھانے پینے کے چکر میں جمع ہوئے. جدھر تم نے اپنا ہاتھ روک لیا ادھر ہی یہ بکھر جائیں گے. نہیں، یہی اس کے پیچھے کیا مینٹلٹی ہے اس کے خیال میں، یہی. تو اللہ تعالیٰ نے تو باہر ہر نفر فرمایا نا کہ بھئی اس کو کیا پتا کہ دینے والا تو اللہ ہے، اگر یہ روک لے گا، یہاں نفی اس بات کی، یہ روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ منافقین سمجھ نہیں رکھتے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ آگیا ہے لَا يَفْقَهُونَ. اور اللہ تعالیٰ کئی دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ آپ کے ارد گرد جو ہیں یہ جمع اس لیے نہیں ہے کہ کھائیں پیئیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ ان کی صفت ہے. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. تو بہرحال لیکن عبداللہ ابن ابی یہاں ایک خاص نظر سے دیکھ رہا ہے چیزوں کو. یہ آئے ہیں، ہم نے پناہ دی، ہم نے مال ان کے درمیان تقسیم کیا، اس کی وجہ سے ہے. تو لہذا اس نے وہ جو جملہ بولا تھا نہایت گستاخانہ، وہ کیا تھا، سمن کلبک یأکل کا، سمن کلبک یأکل کا، والعیاذ باللہ. یعنی اس طریقے پر وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا. وہی انفضاض ہم نے کہا تھا، کھل جانا، بکھر جانا، منتشر ہو جانا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے خزائن ہیں. خازانون کا جو مادہ ہے وہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے. خزانہ تم کس کو کہتے ہیں، جس کی جمع خزائن ہے، جس میں چیزوں کو جمع کیا جائے. خازن کس کو کہتے ہیں، خازن وہ ہے جو کسی جمع شدہ شے کو روک کے رکھتا ہے. وقال الذين كفروا لخزنة جہنم، لخزنة جہنم. تو خزنة جہنم کون ہے، جو جہنم میں لوگوں کو روک کے رکھیں گے، نکلنے نہیں دیں. تو خازن وہ ہوتا ہے، خزانہ جمع شدہ شے. میرا تو خیال ہے خزانچی وہی ہوتا ہے جو خزانے پر ہوتا ہے. محاسب ہے نا، ہمارے یہاں محاسب ہو گیا، وہ اور محاسب کے لیے کیا لفظ استعمال، اکاؤنٹنٹ ہے جیسے، تو وہ پرانا لفظ تو خزانچی ہوتا تھا، خزانچی. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. لیکن منافقین جو ہیں، مطلب یہ حقیقت یہ ہے کہ خزانہ اللہ کے پاس ہے، کسی کے روک لینے سے شے رکتی نہیں ہے. جو رزق لکھا گیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. ابھی ہم امام راغب علیہ رحمہ کو پڑھے تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی انسان عموماً طلب اس شے کی کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی گارنٹی اللہ نے یہ نہیں دی کہ طلب کرنے سے مل جائے گی، اور نہ یہ کہا ہے کہ طلب نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی. ٹھیک، وہ کیا ہے دنیا، نہ طلب کرنے میں گارنٹی ہے کہ ملے گی، نہ طلب کرنے میں یہ دھمکی ہے کہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اور عموماً وہ شے کہ جو طلب کرنے کے نتیجے میں ملنا ضروری ہے اس کو وہ طلب نہیں کرتا. تو کہتے ہیں عاقل جو ہوگا وہ کس کو طلب کرے گا، عاقل اسی کو طلب کرے گا جس کو طلب کرنے کے نتیجے میں شے کا ملنا یقینی ہو، نہ کہ جہاں یہ غیر یقینی. تو یہاں بھی اصل میں بات یہی ہے، وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم خرچ کر رہے ہیں تو یہ چل پھر رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو ان کا سورس آف کچھ اور ہے ہی نہیں. فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. فقیہ ہے یفقہ. وہ تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اگر آپ پیچھے سے پڑھیں گے جب ہم وہاں کبھی پہنچیں گے تو کہ وہاں جیسے نا ایسا لگتا ہے کہ بھئی سعادت کے اصول بتائیں. سعادت کے اصول بتانے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جس کو ہم آپ فیلیسٹی جو کہا تھا، فیلیسٹی، تو جو سعادت ہے یا جس کو آپ ہیپینس کہتے ہیں، جو بھی وہ کیسے حاصل ہوتی ہے. اور اس کے برعکس چیز ہے کہ اگر آپ وہاں سے شروع کریں گے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو وہاں جیسے بتا دیا. اس کے بعد کیا ہے،
اس کے بعد آپ دیکھیے وہ آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو وہاں ذکر کرتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے جو ایک خوبصورت مفہوم ہے نا سورہ طٰہٰ کے آخر میں. دیکھیں اس کے بعد یہ آ گیا یعنی من اعرض عن ذکری یعنی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اس کے بعد قیامت کا بیان شروع ہو گیا تھا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ. اچھا یہ باتیں چل رہی ہیں اسی طرح. اس کے بعد فرمایا اشد وابقى فلم يهد لهم كم. اس کے بعد دیکھیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فاصبر علی ما یقولون، جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان پر صبر کیجیے. اب نسخہ ہے اصل میں، آخر میں بات ختم ہوگی لعلک ترضی. دیکھیں جو معیشت ضنکا ہے نا اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہوگی کہ انسان راضی نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس لاکھ ہے یا 1 ارب ہے یا 10,000 ہے، راضی نہیں ہے وہ. عدم رضا جو ہے نا اصلاً یہ شقاوت ہے دنیا میں. عدم رضا یعنی دل کا راضی نہ ہونا، اور دل کا راضی ہو جانا اپنے نصیب پر اس طریقے پر کہ قناعت ہے اور ایک فرح ہے اور اللہ پر اعتماد ہے کہ کل کا مسئلہ بھی حل ہو، یہ رضا کی کیفیت ہے. ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں نسخہ اصل میں آ رہا ہے، آخر میں بات ختم ہوگی لعلک ترضی. پہلے نسخہ بتایا، دیکھیں فرمایا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. یہ نسخہ ہے یعنی خدا سے ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، دن کے کناروں میں بھی لعلک ترضی، تاکہ آپ کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں. اچھا یہ ہے. اچھا یہ جو رضا کی کیفیت ہے، قناعت کی کیفیت ہے خدا سے، اگر انسان کی نگاہ آس پاس لالچی نگاہ اٹھتی رہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اگر دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر رضا اور قناعت کی کیفیت پیدا ہو جائے. کوئی امکان نہیں ہے. اب دیکھیں اگلی آیت میں اصل میں کیا تھا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اور پھر ان تمام مال و متاع کا عنوان کیا قرار دیا، زہرۃ الحیات الدنیا. اب یہ تشبیہ ہے زہرہ کے لفظ سے، آپ دیکھ لیں. اور علماء نے کہا زہرہ کہہ کر بتایا کہ خوبصورت ہے، دل کو بھاتا ہے، خوشبو بھی اس کی اچھی ہے، پکڑنے کا دل بھی چاہتا ہے، سب کچھ ہے، زہرہ ہے. لیکن زہرہ کا لفظ ہی فوراً بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ذبول ہے، اس کے اندر مرجھا جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد مرجھا جائے گا. ایسا ہی ہوگا. آپ دیکھتے ہیں آج گلاب کا پھول نکلا، 2 دن بعد وہی پھول مرجھائے گا. تو زہرۃ الحیات الدنیا. اس کے بعد فرمایا کہ لنفتنہم فی ورزق ربک خیر وابقی. ورزق ربک، جو آپ کے رب کا رب آپ کو رزق دے دے یعنی حلال کے ذریعے، وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا. اب یہ پورا نسخہ تھا نا اصل میں لعلک. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے گویا دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا اس نگاہ سے تو جو ایج آف کمپٹیشن تو ختم ہو جائے گا نا. تو پھر گھر والوں کو جیسے حکم کس بات کا دینا، اگلی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. بہرحال پرواہ تو انسان کو ہوتی ہے، رزق کہاں سے ملے گا. تو لا نسألک رزق کا مطلب ہے لا نسألک ان ترزق نفسک بل نحن کفیلون برزقک والعاقبۃ للتقوی. یہ ان آیات پہ غور کرنا چاہیے. مطلب یہ بہت خوبصورت آیات ہے. یعنی یہ جو سورۃ طٰہٰ کی آخری رکوع کی آیات ہیں ان میں جیسے ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ معیشت زنکا سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. اب وہ ایک معیشت زنکا جو ہے اللہ نے جب بتا دیا کہ اعراض ذکر کے نتیجے میں معیشت زنکا ہے تو پھر نسخہ بھی کوئی بتایا جائے کہ نکلنا کیسے. تو ایک نسخہ ہمارا ہوتا ہے جیسے ہم نا اجمال میں باتیں کرنے کے آدھے اللہ سے لو لگانی چاہیے، وہ ٹھیک ہے لگانی چاہیے، کیسے لگائیں گے. تو ایک اس کے اندر تفصیل پیدا کی جائے نا. تو یہ تھوڑی سی تفصیل پیدا کی، اس میں مزید تفصیل انسان کو غور و فکر کر کے پیدا کرنی چاہیے. لیکن یہ پورا جیسے ایک منہج ہے، شروع سے سبح سے شروع کر کے پورا ایک منہج دے دیا ہے. لوگوں سے تعامل، گھر میں کیا ہوگا، رزق کو کس نظر سے دیکھا جائے گا، کس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. خوبصورت آیات ہیں. ہماری ذمہ داری اس میں لگائی گئی وہ یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو ہاں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. خود بھی اسی پر بجائے کہ رزق کو آپ دیں گے. بالکل بالکل یہی فکر نہ زیادہ کرو. مطلب یہی ہے کہ بچوں میں جو ترجیحات پیدا کی جائیں گی وہ کیا ہوں گی. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي مَا تَعْبُدُونَ. تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ یہاں بھی دیکھیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وہی سمجھ بوجھ کا انکار کیا. اس کے بعد کہا کہ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. کہتے ہیں لئن کا مطلب کیا ہے، قسم.
یعنی لام جو ہے موطئ للقسم، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اگر ہم لوٹے مدینہ میں تو لازماً جو عزیز ہے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ نکال دے گا والعیاذ باللہ ذلیل شخص کو. بات واضح؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا مراد لے کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یہ جو عزت ہے، یہ جو شرف ہے. یہاں بعض علماء نے، کس کو میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے یہاں فرق کیا کہ بھئی عزت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، تو عزت اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ تو کہا کہ بھئی صاحب ایمان جو ہے لا یذل نفسہ، وہ اپنے آپ کو ذلیل بھی نہیں کرتا. یعنی ذلیل نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی کسی دنیا پرست شخص کے سامنے، متکبرین کے سامنے اپنے آپ کو بچھاتے بھی نہیں ہیں. یعنی وہ متکبر ہے تو اس کے سامنے بالکل میں تو متواضع شخص ہوں تو لہٰذا مجھے تواضع کا مظاہرہ کرنا نہیں. کچھ لوگوں کے سامنے تکبر کا جواب ظاہراً تکبر سے دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو اکڑ ہے وہ نکل جائے. تو عزت نفس محمود معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور عزت نفس جو ہے وہ مذموم معنی میں. اب عزت نفس مذموم معنی میں قرآن میں جیسے آئی کہ بھئی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو عزت نفس اس کی اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، تو وہ تکبر والی. تو بہرحال وہ باریک سے فرق ہے. علماء کہتے ہیں جو یہ چیزوں میں فروق ہے نا کہ عزت نفس اور تکبر میں کیا فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑی سی بیچ میں، اور انسان جو ہے وہ اس کا شکار بھی ہو سکتا ہے تلبیس کا. لیکن بہرحال یہاں دیکھیں آیت ختم ہوتی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. پہلے آیا تھا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہاں فقہ کی نفی کی، یہاں علم کی نفی کی ہے. کیا مطلب؟ کوئی صاحب بتائیں. یعنی فقہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں عالمت ان الکأس مملو، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے فقہت ان الکأس مملو. تو فقہ جو ہے وہ علم کی ایک نوع ہے، لیکن علم کے اندر وہ معلومات بھی شامل ہیں جو ظاہرہ اور جلیہ ہیں، اور علم کے اندر وہ معلومات بھی شامل ہیں جو خفیہ اور دقیقہ ہیں. ایسا ہی ہے. تو فقہ جو ہے وہ خفیہ اور دقیقہ کے لیے ہے، اور علم سب کو شامل ہے. یعنی علم فقہ بھی علم ہے، یہ نہ کہیے کہ علم اور ہے فقہ اور ہے، علم اس کو شامل ہے. علم عام ہے، فقہ کیا ہے؟ خاص ہے. پہلے آپ دیکھیں نفی کی ہے فقہ کی، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہاں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. غور کر کے ذرا غور کیجیے. میں آیت صورت مکمل کرتا ہوں، آپ لوگ غور کرتے رہیے. آخر میں اگر غور کا کوئی نتیجہ نکلا تو مجھے بتائیے گا، وگرنہ جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں گا. لیکن غور کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اے اہل ایمان، لا تلہکم، الہا یلہی الہا، ٹھیک ہے، باب افعال سے، اور نصر ینصر سے آتا ہے تو وہ لہا یلہو لہوا ہوتا ہے. وہ لہو و لعب جو آپ بولتے ہیں، لہب کے اندر مفہوم کیا ہے؟ غافل کرنے کا. تو لا تلہکم جیسے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو اے اہل ایمان لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کریں، اموالکم. بس جو لہب ہے اس میں نے شاید عرض کیا تھا کہ لعب اور لہب میں فرق یہ ہے کہ لہب میں جب آپ غفلت میں ہوتے ہیں تو اپنے کسی واجب سے غفلت میں ہوتے ہیں، جو کرنے کا کام ہے اس سے غفلت میں ہوتے ہیں. بات واضح. تو لا تلہکم اس لیے اس کے بعد آئے گا کہ اچھا غافل یہ کریں گے، مال اور اولاد تو کسی شے سے کریں گے نا جو اصل واجب ہے. تو فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے اہل ایمان تمہیں غافل نہ کریں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے. یہاں جیسے پھر علماء نے کہا منافقین جو بھی آیا ان کا بیان وہ ایک مشترک، یعنی ایک بالکل علت کا مرض جو ہے وہ ہے نسیان ذکر. کیونکہ پچھلے صورت میں ہم نے پڑھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اسی طرح ہم نے سورہ مجادلہ میں پڑھا کہ استحوذ علیہم الشیطان، منافقین کا بیان تھا، فَأَنسَاهُمْ ذکر اللہ، تو اولئک حزب الشیطان. تو گویا ان سب میں کامن بات کیا ہے؟ غافلون عن ذکر اللہ. اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. تو ذکر اللہ ذکر اللہ. تو فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ومن یفعل ذلک، یفعل ذلک سے کیا مراد ہے؟ یعنی ومن غفل عن ذکر اللہ فاولئک هم الخاسرون. یہی لوگ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تو علاج کیا ہے مال کی محبت کا، جیسے انفاق. تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس آ جائے موت. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا، تو وہ کہے اے میرے رب کیوں نہیں. یہ لولا حرف تہذیز ہے، شرطیہ نہیں ہے، یعنی حلا الا، کیوں نہیں. اخرتنی الی اجل قریب. اچھا وہ آپ دیکھیں عین موت کے موقع پر بھی وہ لمبی زندگی کا خواہش مند نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں چلے 10 منٹ کا مزید موقع مل جائے. الی اجل قریب ہے، کیونکہ وہ چاہتا کیا ہے جتنا مال تھا وہ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں. تو فرمایا الی اجل قریب فاصدق، تا گرا ہوا ہے ادھر، اصل میں فاتصدق، فاصدق تو میں صدقہ کروں خوب. واکن، دیکھیں یہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں فاصدق حالت نصب میں، کیونکہ وہ جواب ہے وہ کیا ہے تمنی ہے نا اصل میں. لولا تحزیز، جواب تحزیز ہے. آپ جانتے ہیں کہ بھئی فا جو آتا ہے وہ سببیہ ہوتا ہے، اگر اس سے ما قبل جیسے تمنی ہو، ترجی ہو، تعزیز ہو، نفی ہو، امر ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں فا سببیہ. تو فا سببیہ کے بعد ان محذوف ہوتا ہے تو وہ ہے، لہذا فاصدقوا نہیں ہے بلکہ کیا ہے فاصدق. لیکن اس کے بعد واکون من الصالحین نہیں کہا بلکہ واکن من الصالحین، اور میں ہو جاؤں نیک لوگوں میں سے. اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عطف اصل میں نا محل پر ہے. محل پر عطف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اصل میں یہ فا سببیہ کے بعد جو منصوب ہے نا یہ اصلاً جواب شرط ہوتا ہے، یعنی فی نفسی ہی یہ جواب شرط ہے. تو اگر آپ اس پر اس کے لفظ پر عطف نہ کریں بلکہ اس کے کس پر کریں، محل پر. کیسے جواب شرط ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، لولا اخرتنی، کہنا کیا چاہ رہا ہے، ان تؤخرنی اصدق واکن، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے مہلت دیں، اگر آپ نے مہلت مجھے دے دی تو میں کیا کروں گا، اکن من الصالحین. تو یہ جواب شرط کا جو محل ہے، جو اس پورے جملے کا جو محل ہے جو اصلاً جواب شرط ہے، اور جواب شرط میں مضارع کیا ہوتا ہے مجزوم. تو فرمایا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مؤخر نہیں کریں گے جب اس کی اجل آ جائے. یہ گویا سنت اللہ ہے. تو جو لوگ آ جاتے ہیں نا کہتے ہیں ہم مر کے واپس آ گئے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز وغیرہ، گویا ان کا وقت نہیں آیا ہوتا. خلاصہ یہ ہے بس. تو فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر. الحمدللہ سورۃ المنافقون مکمل ہو گئی. بھئی وہ کسی کے ذہن میں آیا خزائن کی نسبت اللہ کی طرف دیکھنا، یہ اس میں پھر برکات ہے، یہ بھی سارے بات اسباب کی لیکن دوسری بات ہے اس کو بھی بہت واضح نہیں، وہ تو واضح ہے. عزت اللہ اس کے رسول، یعنی یہ صورت کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ صورت نازل ہو رہی ہے یعنی غزوہ خندق وغیرہ کے بعد، آپ جانتے ہیں. تو یہ بات کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آل ان آل ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کا اقتدار ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے. یعنی اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے کہ مدینہ میں عزت اصلاً کس کی ہے، حکم کس کا چلتا ہے، یہ سب کے سامنے آیا بات ہے. اس کو دیکھنے کے لیے وہ استدلال کی ضرورت ہے. مطلب آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی مدینہ میں آپ موجود ہیں، خندق کا موقع بھی گزر چکا ہے، شکست کھا کے وہ لوگ جا چکے ہیں، جس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے، نہ آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مدینہ میں آپ کا غلبہ اور اہل ایمان کا غلبہ ظاہر و باہر ہے، لہذا منافقین کو بھی اپنا نفاق چھپانا پڑ رہا ہے. کیوں چھپانا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اصل عزت کس کی ہے، للمؤمنین. تو یہ بات تو ظاہر و باہر اور آیا ہے، اس لیے یہاں کیا کہا، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا. لیکن یہ دیکھنا کہ اصل رزق اللہ دیتا ہے، یہ تو ہم لوگ مطلب مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. بیچ میں اسباب ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اسباب کے پردوں کو پھاڑ کے پیچھے سے حقیقی ہاتھ اللہ کا دیکھ لینا، تو یہ تو بغیر سوجھ بوجھ اور دانش اور فقہ کے یہ شے حاصل نہیں ہوتی. تو وہاں جب خزائن کی کیونکہ ان کو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ انصار خرچ کرتے ہیں، انصار یہ کام کرتے ہیں، رزق کا سبب یہ ہے، تو عدم فقہ تو یہی کہے گی کہ سبب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ اصل شرک ہوتا ہے،
کیونکہ عثمان صاحب بہت پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ تو شرک اکبر کے قائل نکل آئے ہیں۔ پریشان تو ہوں میں، ہاں وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ پریشان میں اس لیے ہوں، میرے ساتھ جب یہ مسئلہ درپیش آیا تھا، جب میں جا رہا تھا سرکار کے روزے پہ، تو خیر بہت سے لوگوں کو نا شاید یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں حضور کے دین کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے خاص ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی حضور کے ملک ہے، یہ بھی ایک سائیکالوجی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن حدیث اگر ہم پڑھیں تو ہم حضور کے ہی ہمارے اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سینسٹیو ہیں ان معاملات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ظاہر دنیا سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں، اور وہ ساری کیفیت وہ آپ کے سامنے حدیث میں آئی ہے، اور وہ جس طریقے سے حضور پاک نے صحابہ کی ٹریننگ کی ہے، تو ہمیں صحابہ میں سے ایسا واقعہ ملا ہی نہیں۔ اب پھر اس کے بعد ہمیں ادبی وغیرہ کی چیزوں کا سہارا لے کے اور اپنے جو بھی یہاں کے نہیں، اصل میں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایسا واقعہ ملے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ تو ہے شرک ہے کہ اصل میں تو حکم لگانے کا تو مسئلہ ہی ہوتا ہے، یعنی جو واقعہ آپ کو صدف میں نہ ملے وہ شرک ہوتا ہے۔ نہیں سر شرک نہیں ہے، ہاں اسی پر اختلاف ہے اصل میں میں، نے تو جن باقی اجتہادی اختلاف تو ہو سکتا ہے۔ جن مولانا صاحب نے مجھے کہا تھا، میں تو ابھی تک ان کو شرک اکبر کا قائل نہیں سمجھتا، جنہوں نے مجھے کہا تھا آپ جا کے یہ کرنا، تو بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں مجھے یہ معاملہ ظاہر ہے کیونکہ میری یہ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ سلف میں اس طرح کے واقعات نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سلف میں واقعہ تھا یا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ کہ واقعہ ہو گیا، اب یہ شرک ہے کہ نہیں، اصل مسئلہ تو یہی رہے گا۔ تو اب یہ حکم کہ یہ شرک ہے یا نہیں، اس کو لگانے کے لیے ہمارے پاس کرائیٹیرین یہ ہوتا ہے کہ سلف میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ اصل میں سوال۔ سر فہم سلف تو ہوتا ہے، ہاں فہم سلف میں آپ کو دکھانا پڑے گا کہ سلف نے کہا ہے یہ شرک ہوتا ہے۔ وہی میں بتا رہا ہوں، اگر آپ فہم سلف سے مراد یہ لیں گے کہ سلف میں یہ واقعہ نہیں ہوا، تو ہم کہیں گے یہ شرک اور کفر کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ سلف میں ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا اس کو میں سمجھنے کے لیے معذرت، ہاں نہیں ویسے آپ میرے اس بات سے ایگری کر رہے ہیں۔ نہیں میں نا تھوڑا سا کر رہا ہوں کہ سلف میں ہمیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں کہ اس وقت تو جانا بہت ہی مشکل تھا، ان کی تو تڑپ بھی ہم سے کہیں زیادہ تھی کہ جانے والوں کو وہ ترغیب دیتے ہوں کہ آپ جا کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے کہنا اور میری ساری باتیں کرنا، اور وہ ساری چیزیں جو اب یہاں پر چل رہی ہیں، کیونکہ اس سے سر ایک بہت بڑا راستہ کھل گیا ہے، یہ تو اللہ جزائے خیر دے، سعودیہ کے لوگ جیسے بھی ہیں وہاں پر مجھے وہاں پر حرم شریف میں نہیں وہ آپ مجھے بتائیں تو جزائے خیر تو اللہ میں ان کو دے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو 1924 سے پہلے تھے نہیں، تو وہاں گویا ان کے آنے سے کچھ ہو گیا، تو امت تو پہلے سے چلے، یعنی آپ کے خیال میں 1000 سال سے وہاں کفر کی حکومت قائم تھی، تو اللہ میاں جزائے خیر دے کہ شرک اکبر ہو رہا تھا عین مدینہ شریف میں جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سعودیوں کو کہ انہوں نے آ کر جو ہے وہ مدینہ کو شرک و کفر سے پاک کیا۔ 1000 سال سے شرک و کفر کی حکمرانی چل رہی تھی وہاں۔ ہاں نہیں ادھوری تو رہ گئی، یہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ دروازہ تو 3 4 صدی سے کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1000 سال تو سعودی وہاں موجود ہی نہیں تھے، اس وقت کیا ہو رہا تھا ادھر، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ایسا کوئی نہیں، مجھے جزائے خیر سے ہی یاد آ گیا۔ ایک عالم دین نے حرم شریف میں بیٹھ کے خود اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ سارے خطوط کہ یا رسول اللہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا قد اتنا ہے، اس کی یہ چیزیں، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اتنے یہ تو سب کچھ ہوتا ہے، یہ تو آج کل بھی ہوتا ہے، وہ چوری چھپے ہو جائے گا۔ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اتنا کچھ کہا جاتا ہے، ہمارا دل یعنی اڑتا ہے کہ یا رسول اللہ کی تعلیمات یہ تھی کہ بھئی یہ جا کے آپ کرنا۔ نہیں اصل میں نا وہ بات ان دی اینڈ وہی رہی، یہ ساری جذباتی اپیلیں تو اچھی ہیں، یعنی ان دی اینڈ آپ کہیں کہ دیکھو یہ رسول اللہ کی تعلیمات، ہمارا قطع نظر اس سے ہے کہ کسی نے کر لیا جا کے، غلط کیا چلے غلط کیا، ہر غلط کام شرک اکبر ہوتا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ سوال تو یہ ہے، یعنی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان سارے ادلہ سے، یعنی آپ جب کہتے ہیں نا یعنی دلیل جو ہے نا دلیل وہ مدلول کے بالکل عموم و خصوص میں برابر ہونی چاہیے تو مدلول ثابت ہوگا، یعنی اگر ایک دلیل عام ہو، اس عام کے تحت کفر بھی آ سکتا ہو، شرک بھی آ سکتا ہو، بدعت بھی آ سکتا ہو، حرام بھی آ سکتا ہو، معصیت بھی آ سکتا ہو، تو اس دلیل سے آپ کسی یعنی وہ دلیل کیا ہے عام، اور آپ کا مدلول کیا ہے خاص، عام دلیل سے خاص مدلول ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اب سوال اصل میں یہ نہیں ہے، یہ ساری جذباتی باتیں اچھی ہیں اور ہم بھی یعنی اس سے کافی حد تک ایگری کریں گے کہ یہ بہت چیزیں غلط ہو رہی ہیں، لیکن اصل سوال کیا تھا، وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے اس کو روکنا۔
شرک اکبر کا مطلب ہوتا ہے وہ شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک وہ بہ. ایسے ہی کہتے ہیں، میں نے مفتیوں سے پوچھا وہاں کے وہ جو کھڑے نہیں یہ تو آپ کئی دفعہ بتا چکے، میں بتا ہی رہا ہوں کہ یہ ان دلائل سے جو آپ دے رہے ہیں کیا ان سے شرک اکبر ہونا ثابت ہو جاتا ہے؟ میں اصل میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی تو ڈیفینیشن میں نے نہیں لی، جب اس نے کہا شرک اکبر میں ڈر گیا اپنے حساب سے، میں نے نہیں کیا وہاں اس ہاں کا. اچھی بات ہے. جو مجھے کہا گیا تھا یہ کرنا وہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ اس نے اتنی بڑی جب بات کر دی. لیکن میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہے کیا ایکچولی. ہاں اس سے یہی میں بتا رہا اس کی ہوں. ترغیب مولوی دیتے ہیں ہمارے یہاں سے جو بھی جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس پر اگر حکم بہت حد تک لگایا جائے، یعنی اگر کسی کو لگانا بھی چاہیے تو وہ بدعت کا لگائے. شرک اکبر کا تو تعلق اعتقاد سے ہوگا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ کام شرک اکبر کے تحت کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ فعل کے اوپر شرک اکبر کا حکم نہیں لگا سکتے، تو امکان کوئی نہیں ہے. فعل کیا ہے؟ فعل اس نے یہ کہا ہے. اب اس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، اس کا اظہار تو اس نے نہیں کیا کہ وہ آپ کو کسی بھی چیز میں مستقل بذات سمجھتا ہے بالفرض. اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کا فعل شرک اکبر نہیں. آپ کہیں گے فعل جائز نہیں ہے. فعل کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے. اب اس میں اختلاف رہ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور آ کر کہے کہ جائز ہے، اس کے اپنے دلائل ہوں گے، ان کے اپنے دلائل ہوں گے. لیکن شرک اکبر کیسے ہو؟ شرک اکبر کی تو کوئی دلیل نہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہے بس یہی اصل اختلاف، اتنی تو مجھے اختلاف اصل میں یہی. اتنی تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ حیات النبی کا قائل ہے، یعنی اپنی جو بھی اس کی ساری جزیات وہ سمجھتا ہے. جی جی. تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزہ مبارک میں موجود سمجھ کے، اور وہ یہ سمجھ کے کہ نہیں سن رہے ہیں، وہ اس اینگل سے اتنی تو مجھے سمجھ آ رہی تھی. میں نے اس کو مشرک سمجھا بھی نہیں اس کا. بس ٹھیک ہو. لیکن میں صرف سمجھنا چاہ رہا تھا کہ تعلیمات حضور کی ایک طرف اور یہ تعلیمات میں پھر وہ بات اصل میں تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیں کہ یہ کام بدعت یا شرک ہے. آپ نے اپنی قبر کی عبادت سے روکا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میری قبر کو وثن نہ بنانا، آخری زمانے کی جو آپ وصیت. ان دی اینڈ بات پھر جائے گی اصول کی طرف کہ وثن اور عبادت کب ہوتی ہے. بات تو وہیں پہنچے گی اصول کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے. ہاں تو ان دی اینڈ جب آپ کہیں گے نا تعلیمات کے بھی مخالف ہے، تو وہاں بھی بتانا ہوگا کہ اس تعلیم کے مخالف ہے، اس تعلیم کے جب آپ وہ بتائیں گے تو ان دی اینڈ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منع فرما رہے ہیں کہ بھئی میری قبر کو معبد نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا. ایسا ہی ہے نا، خلاصہ انہیں نکلے گا نا. تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی عبادت کب شمار ہوگی، سوال پھر رہے گا. اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہوگا؟ کیسے حل کرنا ہوگا؟ پھر عبادت کی ڈیفینیشن پہ پہنچ کے کرنا ہوگا. مطلب ان دی اینڈ تو بات وہی رہے گی. لہٰذا یہ تو جنرل سی باتیں ہیں نا. جیسے علم الکلام کا رد کرنے والے بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. سلف میں تو ہمیں یہ کوئی نہیں ملا، اس طرح کی چیز فلان جگہ تو ہمیں کوئی نہیں ملی. سب کے پاس یہی دلائل ہے ان دی اینڈ. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کے تحت ہے، یہ اس کے تحت ہے، یہ اس عمومی دلیل کے تحت ہے، یہ اس عمومی دلیل کے تحت ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عدم فعل جو ہے وہ فعل کی حرمت پر دلیل نہیں ہوتا. آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں کہ بھئی افعال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیہا عموم، کہ افعال میں عموم نہیں ہوتا. ایک فعل آپ نے کیا اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کرنا چاہیے، ایک فعل نہیں کیا اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے تو الگ دلائل چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ تو اصولی مباحث ہوتے ہیں. پھر اس کے تحت بات چلی جائے گی. جب بات وہاں چلی جائے گی نا تو ان دی اینڈ خلاصہ تو یہ نکلے گا کہ شرک اور بدعت تو، شرک و کفر تو نہیں ہے. بات پہنچ جائے گی جائز اور ناجائز کی. اور جائز اور ناجائز میں بھی کیا دونوں فریق میں سے کسی ایک کے پاس قطعی دلیل ہو جائے گی اس کے عدم جواز کی. خیال یہی ہے کہ نہیں ہے، خیال یہی ہے کہ نہیں ہے، قطعی دلیل موجود نہیں ہے. تو ان دی اینڈ مسئلہ کہاں فال کرے گا؟ اجتہاد میں فال کرے گا. اور یہی فال کیا، لہذا امت کی اکثریت اس کے جواز کی قائل ہے. یعنی چاہے وہ شوافع ہوں، مالکی ہوں، ابھی بھی جو موجود ہیں سارے سب جواز کے قائل ہیں. چاہے وہ حنفی ہوں، دیوبند بھی قائل ہیں اسلام میں سے، چاہے وہ بریلوی ہوں. ان دی اینڈ ایک ہی گروہ رہ جاتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے شرک اکبر. تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ امت کی تو پوری ہے. ابھی آپ جا کے پڑھ لیں مثلا احیاء العلوم میں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا. امام غزالی فرما رہے ہیں کہ روزے کی زیارتوں کے آداب میں سے کہ ہاں یہ استغفار کی درخواست کی جائے، اور آیت کوٹ کر دی انہوں نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ان کے خیال میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، استدلال ہو سکتا ہے. ابن کثیر نے بھی یہ نقل کیا، یعنی ابن کثیر کے ہاں محسوس ہو رہا ہے جائز تھا. آپ اس روایت کو مانیں یا نہ مانیں، ابن کثیر کو تو بہت سر پہ چڑھایا ہوا نا، تو وہ تو ان کو تو وہ اس کام کو جائز کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. کو جائے کہ کہا جائے وہ شرک اکبر ہے.
یعنی ابن کثیر وہاں بغیر تبصرے کے، ابھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، بغیر تبصرے کے گزر گئے. دیکھیں آپ تو ایڈٹ کر دیں. اچھا ایڈٹ ہو گیا. ہاں اذکار میں بھی امام نووی کی جو ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے وہ حذف کیا ہوا. ہاں اب یہ بھی عجیب کام ہے، یعنی آپ اپنے پرانے بڑے بڑے ائمہ کے شرک اکبر نکال رہے ہیں بیچ میں. وہ امام کون رہ گیا جو شرک اکبر کا قائل ہے؟ کس قسم کا امام ہے؟ خود ہی سوچیے، امام نووی کس قسم کے امام ہے کہ شرک اکبر کے قائل ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے. امام غزالی شرک اکبر کے قائل ہو گئے، سب شرک اکبر کے قائل ہیں، تو پھر تو مسئلہ بہت ہی عجیب رہ جاتا ہے. خود ہی سوچیے اگر شرک اکبر کہا جائے گا تو یہ لوگ، ان لوگوں کے یہاں زیادہ تر آپ کہیں گے کہ بھئی امام غزالی کا یہ استدلال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن کیا امام غزالی کا استدلال سمجھ میں آنا یا نہ آنے کا تعلق یہ ہوگا کہ امام غزالی شرک، یعنی کیا اہل سنت میں اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ شرک اکبر کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ تو بڑا ہی خطرناک اختلاف ہو جائے گا. یہ اس میں غور کرنا چاہیے. ہاں باقی اس کا قائل ہو یا نہ ہو، بہت ساری درخواستیں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن استغفار والی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آپ اس کا ایک اور طریقہ یہ کہ آپ جا کے صرف آیت پڑھ لیں. آپ وہاں جائیں اور وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، خطاب تو ہو ہی رہا ہے اس میں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس میں کیا ہے؟ صرف آیت پڑھنے کے استحباب کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. استحباب کا مجھے علم سے معلوم نہیں. جی جی عثمان کی دوروں میں جو آپ کی معلوم تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی شرک اکبر کی نیت سے بھی کر رہا ہو. ہاں ہاں یہ تو ممکن ہوتا ہے. بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں جہالت کی وجہ سے واقعی ایسی صفات منسوب بزرگوں کی طرف لوگوں نے کی ہوئی ہیں جو بالکل استقلالی صفات ہے کہ خدا جیسے ان کی سفارش ٹال ہی نہیں سکتا مثلا. شرک ہو جائے کیوں ڈال جس بندے کا نا جیسا ذہن ہوتا ہے نا اس کو ویسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. ہاں اب میں کیونکہ خاص ذہن سے تھا تو مجھے اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں جس پہ میں جو کہا نا کہ اللہ جزائے خیر ان کو بہت سی چیزوں میں غلط سمجھتے ہوئے. جنت البقیع میں گیا، وہاں پر کبوتر چوک کے اوپر کبوتروں کے باجرے کے ساتھ، مطلب جہاں جہاں میں جاتا رہا باجرے میں کیا زیارتوں میں جا رہا تھا وہاں زیارتوں نہیں باجرہ لگا رہے نہیں اچھا اچھا اولاد وغیرہ کے لیے. اچھا اچھا تو زیارتوں پہ جا رہا تھا تو پھر ذوالفقار نقشبندی صاحب کا کوئی مرید تھا جو گائیڈ تھا. اب اس نے بیچ میں ایسی ایسی باتیں کہ سلمان فارسی کا باغ ہے رضی اللہ عنہ، تو کہتا ہے کہ بھائی پیر صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں کی مٹی لے جاؤ برکت کے لیے، تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ. اب وہ میں وہ نا ساری چیزیں نا جتنا بھی میرا مطلب وہ جہل وسیع کے جو بھی ہے اتنا بھی میرا نالج ہے جو میں نے پڑھا ہے، اب وہ ساری چیزیں اس سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. قرآن سنت ایک الگ سے الحمدللہ علم سے تو نہیں کنٹراڈکٹ کر رہے. یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. سارے مسئلے میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ پیر صاحب یا ملتان میں پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ نہیں سر آپ سمجھیں 4 سال پہلے لاہور آ جاتے تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے. سر میرا پارٹ بھی ادھر سے کرنا چاہیے تھا. مذاق کے علاوہ میرا پوائنٹ آپ نہیں مجھے سمجھ میں آ جنت رہا. البقیع میں اچھا بھلا چل رہا ہے تو چلتے چلتے قبروں میں اتر گیا، وہاں سے مٹی اٹھا لی. کبوتر چوک پہ تو سیدھا سیدھا جا رہا ہے، ایک دم نیچے ہو کے باجرہ اٹھا لیا اور اس کے پیچھے پورے عقائد ہیں. سر مطلب ہاں ہاں بالکل جہالت کی باتیں تو بہت پھیلی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس سینس میں اچھا ان کا وہ سوال تھا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ شرک اکبر کر بھی سے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو سبب کے ذریعہ اس کی جو وہ نہیں اصل میں وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں کوئی شخص کسی غیر اللہ کو سجدے کی نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. لیکن تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی فعل تو جو بھی ہے وہ تو نماز تو پڑھی جا رہی ہے. اغلب تو ایسا نہیں ہو رہا، وہاں بھی اغلب ایسا نہیں ہو رہا. اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے تو وہ اس طرح کی شرکیہ بات نہیں کرتا. یعنی اگر آپ کسی مسلمان سے ویسے صراحتاً پوچھ لیں کہ بھئی کیا ہے تو وہ کہے گا نہیں جی بس اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جو ہے وہ درخواست کریں گے. مطلب وہ یقین اور عقیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ کرنے سے تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، تو بس یہ نیک بندے ہیں تو ان سے دعا کروا لیتے ہیں. جیسے زندہ آدمی سے بھی آپ دعا کروا سکتے ہیں کہ نہیں، بس وہ شرک تو نہیں ہوتا نا. تو بس آپ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیں، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.